اسا دعوت خطاب دیو تھا تبلیغی جماعت کے بین الاقوامی مبلغ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب یہ شاگرد نوجوان مبلغ مولانا عبدالحفیظ ترکی صاحب جن کے پانا چل آئی خطاب کر فرمائیں مولانا عبدالحفیظ ترکی صاحب نعرہ تکبیر ونصر عبده وأنجز وعده وحزم الأحزاب وحده الحمد لله الذي خلق الخلق فأحصاهم عدد الحمد لله الذي قسم الرزق ولم ينس أحد الحمد لله الذي بسط الأرض على ماء جمد الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أعطي بشفاعة المذنبين وأرسل رحمة للعالمين واصطفاه الله تبارك وتعالى بالصيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم و مقرر سامعین بالخصوص اپنے قائد اپنے استاد محترم اپنے مرشد حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود سمرو صاحب کا نہایت ہی شکر گزار ہوں میں بلا تمہید مختصر وقت کے لیے آیا ہوں علماء اکرام کی بہت بڑی جمع غفیر کی تعداد موجود ہے میں اپنے گفتگو کی ابتدا سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر کے مقدس اور مطہر نام سے کرتا ہوں کیونکہ خود خالق کائنات نے فرمایا اے میرے حبیب اے میرے لاڈلے اے میرے اول آخر ظاہر باطن حاشر محمد احمد نبی مصطفیٰ نبی تیری عزت کی قسم میں تجھ سے اقرار کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں عہد کرتا ہوں پیمان کرتا ہوں سرزمین کائنات کے جس خطے پر آسمان کے جس کونے پر شبنم کے جس قطرے پر پھول کی جس پتی پر پہاڑ کے جس پتھر پر جس کتاب کے ورق پر جس قلم کی نوک پر جس ہوا اور فضاؤں کے جھونکے پر اے پیغمبر تیرا ذکر ہوگا تیری بات ہوگی تیری بات کو بولا جائے گا میں وہاں رحمتوں کی بارش نازل کروں گا آمنہ کے لال کو کیا ملا تمام انبیاء علیہ السلام کو کیا ملا آدم صفی اللہ کو کیا ملا نوح رضی اللہ کو کیا ملا ابراہیم خلیل اللہ کو کیا ملا آؤ تمام نبیوں کی صفات کو دیکھو سید آمنہ علیہ السلام کے بیٹے کی صفات کو دیکھو آؤ آمنہ کے لال کی صفات کو دیکھو موسیٰ علیہ السلام فرما رہا ہے قرآن نے اس بات کو یوں نقل کیا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ میرے رب میں نے جلدی اس لیے کی کہ میرے رب تو راضی ہو جا آؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کس طرح خطاب کیا قرآن نے کس طرح مقام دیا قرآن نے کس طرح بلندی دی جہاں قرآن آ کے یوں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہم تمہیں اتنا کچھ دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا پھر کسی شاعر نے اس بات کو یوں نقل کیا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا نقش ہستی میں گنچے بھی پریشان ہوتے رخت بردوش سب دستوں گرے بیاں ہوتے خیمے افلاق میں پھر سے تشدد ہوتا بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا نہ تخت جبل توحید کے مداخاں ہوتے نہ مزین تیرے ذکر سے بیاں باں ہوتے حصول وحی میں موسیٰ دور پر پہنچے پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر پہنچی نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ پھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قرآن نے اس بات نقل کی کس طرح قرآن نے آ کے فرمایا کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کلیم اللہ کہہ رہا ہے رب اشرح لی صدری، اے میرے مولا میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے۔ حبیب اللہ کو بن مانگے اللہ نے انعام عطا کیا، الم نشرح لک صدرک، ہم نے تیرا سینہ کھول دیا۔ کلیم اللہ نے کہا یسر لی امری، حبیب اللہ کو کہا گیا انقض ظہرک، تیرے بوجھ ہٹا دیے گئے۔ کلیم اللہ نے کہا رب ارنی انظر الیک، اے میرے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی قال لن ترانی، ہرگز نہیں، کلیم اللہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ آؤ حبیب اللہ کو کیا شان ملی، آؤ حبیب اللہ کو کیا مقام ملا، آؤ حبیب اللہ کو کیا عزت ملی، آؤ حبیب اللہ کو کیا بلندی ملی، آؤ آمنہ کے لال کو کیا بلندی ملی، آؤ محمد کو، احمد کو، محمود کو، قاسم کو، عاقب کو، فاتح کو، شاہد کو، حاشر کو، رشید کو، مشہور کو، بشیر کو، نذیر کو کیا عزت ملی۔ قرآن نے آ کے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ جس طرح کمان کے دو حصوں کی طرح اس طرح اللہ نے اپنے حبیب کو ملاقات کروائی۔ یہ مقام ملا، یہ عزت ملی، یہ بلندی ملی، یہ شان ملی۔ آؤ داؤد علیہ السلام کی عزت کو دیکھیں، کیا مقام ملا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے آ کے بولا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کے اوپر فضل کیے، بلندیاں کی، مقام دیا۔ آمنہ کے لال کو کیا ملا؟ قرآن نے آ کے کہا، قرآن نے فرمایا، قرآن نے حبیب کی شان میں بولا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے حبیب آپ کو تمام انسانیت، تمام نبیوں کے اوپر فضیلت دی گئی۔ پھر داؤد علیہ السلام کو قرآن نے یوں خطاب کیا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اے داؤد علیہ السلام خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ میرے حبیب کی قرآن نے آ کے گواہی دی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو وہ نبی ہے، یہ تو وہ نبی ہے، فرش پہ وہ بولتا ہے جو عرش والا عرش پہ چاہتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو قرآن نے معجزہ دیا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، قرآن نے اس بات کو یوں نقل کیا کہ داؤد علیہ السلام کو وہ معجزہ ملا، لوہے کو ہاتھ لگائے تو لوہا نرم بن جائے، لوہا اس طرح نرم بن جائے کہ جس طرح مولٹی فارم کی طرح۔ داؤد علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ ملا۔ آمنہ کے لال کو کیا ملا؟ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملا؟ آؤ سنو تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء، اس نبی کو وہ کلام ملا جو اس نبی کی امت کے لوگ پڑھتے جائیں گے، ان کے دل بھی نرم ہوتے جائیں گے، ان کے جسم بھی نرم ہوتے جائیں گے۔ یہ مقام ملا، یہ بلندیاں ملی، یہ آمنہ کے لال کو بلندی ملی۔ ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے پکارا، عرض کیا اللہ کا دوست ہے، عرض کر رہا ہے، پکار رہا ہے، پکار ہے اے وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، اے میرے مولا میرے ذکر و خیر کو تا قیامت آنے والی امتوں میں قائم و دائم رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کی دعا کو قبول کیا، حبیب اللہ کو بن مانگے انعام دیا، حبیب اللہ کو بن مانگے عزت دی، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تجھے اتنی بلندیاں دی، اتنی بلندیاں دی، اتنی بلندیاں دی کہ انسانوں کے وہم و گمان بھی نہیں۔ یہ عزتیں ملی، یہ مقام ملا، یہ بلندیاں ملی۔ آؤ آؤ خلیل اللہ نے پھر مانگا، خلیل اللہ نے پھر پکارا، خلیل اللہ نے پھر التجا کی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے مولا حشر کے دن رسوا نہ کرنا، پوری انسانیت کا مجمع ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کیا، اللہ نے مقام دیا، اللہ نے بلندی دی، اللہ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اے نبی تجھے تو رسوا نہیں کریں گے، تیرے ساتھ ایمان والوں کو بھی رسوا نہیں کریں گے۔ یہ مقام ملا، یہ آمنہ کے لال کو مقام ملا۔ خلیل اللہ جب پریشانی آئے کہے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ خلیل بتائے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حبیب اللہ بولا نہیں، حبیب اللہ کو پریشانی آئے، حبیب اللہ کو پیسے نہیں آئے، حبیب اللہ کو بے قراری آئے، حبیب اللہ کہہ نہیں رہا، قرآن آ کے خود حبیب اللہ کو تسلی دی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی ہم تیرے لیے کافی ہیں، جو تیری اتباع کرتے ان کے لیے بھی ہم کافی ہیں۔ میرے بھائیو اس نبی کو اتنی عزتیں ملی، اتنا مقام ملا۔ آمنہ کے لال کی عزتیں سنو، آمنہ کے لال کی مقام سنو، آمنہ کے لال کا مرتبہ سنو، آمنہ کے لال کی بلندیاں
سنو، اور اس نبی کے اخلاق کو بھی سنو، اور اس نبی کی بلندی کو بھی سنو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذکر تاریخ قرآن نے کی، ان ابراہیم لأواه حلیم، ابراہیم علیہ السلام نرم مزاج ہے، اخلاق والا ہے، بلندی والا ہے۔ اور میرے نبی کے شان میں قرآن نے آ کے کیا فرمایا، کیا بولا، انک لعلی خلق عظیم، تیرے اخلاق اعلیٰ ہیں، کتنے اعلیٰ ہیں، قرآن شریف پڑھو۔ میرے نبی کو گھر سے نکالا گیا، بیٹیوں کو طلاقیں ملی، درد کیا گیا، تاج کے اندر جسم مقدس سے خون نکلا، گلے کے اندر راستے ڈالے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جس کو مظلوم کہا، ساحر کہا، برے برے القاب سے پکارا، میرے نبی بولا نہیں۔ اس نے صحابہ کو کیا کیا، صحابہ کے ساتھ کیا ہوا، صحابہ کو شہید کیا، جس طرح بکریوں کو شہید کیا جاتا ہے، صحابہ کو درد و تکلیف دیے، بچے یتیم ہوئے، بیٹیاں یتیم ہوئی، بیوی اس کی بیوہ ہو گئی، صحابہ کی بیویاں بیوہ ہو گئی، زید سولی پہ چڑھ گیا، خبیب سولی پہ چڑھ گیا، حضرت عاصم سولی پہ چڑھ گیا، بلال کو تپتی یونیٹ پہ لٹایا گیا، حضرت عاصم کو سولی پہ چڑھا دیا، امیر حمزہ کو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اللہ کے رسول کے صحابہ کو 10 لاکھ تکلیفیں دی گئی، ابو بکر سر سے لے کر پاؤں تک لہو لہان ہو گیا، ابو ذر غفاری کو تکلیفیں دی گئی، اور نبی وہ بول نہیں رہا، آج وہ خاموش ہے۔ کتنے اخلاق ہیں، کتنی بلندیاں ہیں، کتنا مقام ہے، کتنی رفتی ہے، آج وہ نبی اپنے انتقام نہیں لے رہا۔ صحابہ کو تکلیفیں ملی، میرے نبی کے صحابی کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لایا گیا، جب سولی پہ لایا گیا، خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا گیا، خبیب اتحب ان یکون محمدا مکانک وانت نازل، اے خبیب کیا اس بات کو تو پسند کرتا ہے تیری جگہ پہ ہم تجھے آزاد کر دیں، تیرے دوست کو لائیں؟ خبیب نے جواب دیا، لانے والے جواب کو سنو، یہ جواب تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ کیا جواب دیا؟ خوبصورت جواب دیا، نبی کی رسالت پہ قربان ہو گیا، یوں جلسے جلوس نہیں کیے، قربان ہو گیا، یوں 12 ربیع الاول نہیں منائی، جان قربان کر دی، یہ حلوے کی پلیٹ پہ نہیں رکا، جان قربان کر دی۔ خبیب تیری شان پہ قربان جاؤں، خبیب تیری عزت پہ قربان جاؤں، خبیب تیرے مقام پہ قربان جاؤں۔ کیا خبیب نے جواب دیا؟ قال والله ما احب ان اكون امنا في اهلي وولدي ان محمدا تشوق شوقة، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خبیب نے کہا کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف جاؤں، گھرمار کی طرف جاؤں، مال و متاع کی طرف جاؤں، جائیداد کی طرف جاؤں، ملکیت کی طرف جاؤں، جان کو بچاؤں، اور میرے حبیب کو کانٹا لگے، میں اس بات کو بھی پسند نہیں کروں گا۔ میری جان جاتی ہے تو جائے، میں حبیب کی شان پہ قربان ہو کے دکھاؤں گا۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے جانے دی، صرف میلاد نہیں منایا، جان لگائی۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ اشعار پڑھے، وما ان ابالی حين اقتل مسلما على اي شق قال لله مسرعي فذلك في ذات الله ان يشاء يبارك على اوصال شلب الممزع لقد جمع الاحزاب لي البه وقبائلهم واستجمع لكل مجمع لقد جمعوا ابناءهم ونساءهم قربت من جدع طويل الممنع الى الله اشكو غربتي ثم قربتي وما اكثر الاحزاب لي عند مسرعي فظل تصبرني على ما يراد به فقد بضعوا لحمي وقد بان مطمعي وذلك في ذات الله ان يشاء يبارك على اوصال شلب الممزع لعمري ما احفل اذا مت مسلما على اي شق قال لله مسرعي قد خيروني الكفر والموت دونه قد حملت عيناي من غير مجزعي وما بهزار الموت عني لميت لكن حجاري هدم نار ملفع فوالله ما أرجو إذا مت مسلما على أي شق قال لله مسرعي وذلك في ذات الله إن يشاء يبارك على وصال شلب الممزع۔ خبیب نے کہا، اے میرے مولا تو نے جان دی، میں اس جان کو تیرے نبی کی رسالت پہ قربان کر رہا ہوں، تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں، اسلام پہ قربان کر رہا ہوں۔ آج خبیب کے بچے یتیم ہو گئے تو ہو جائے، مال و متاع چلا جائے تو چلا جائے، سب چیز چلی جائے، عزت چلی جائے، خبیب رسالت پہ قربان ہوگا، خبیب جان دے گا، خبیب ٹکڑے کروائے گا، خبیب اپنی تاریخ کے اندر، اوراق کے اندر اپنا نام لکھوا کے جائے گا، یہ بتائے گا کہ خبیب نبی کی رسالت پہ کٹ گیا، خبیب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مکے والوں نے 40 تیر اندازوں کو نکالا، خبیب کے سامنے آئے، 40 تیر انداز
خبیب کے سانے پہ تیر چلا رہے ہیں، تیر سینے پہ آ رہے ہیں۔ جب خبیب کے سینے پہ تیر لگے، خبیب نے فریاد کی، خبیب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ خبیب رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ خبیب جان کی وجہ سے نہیں، اپنی جان کی وجہ سے نہیں، مال و متاع کی وجہ سے نہیں، بچوں کی وجہ سے نہیں۔ خبیب نے کہا، اے میرے مولا، تو نے مجھے ایک جان دی ہے، تو نے مجھے ایک جان دی ہے، اگر یہ ایک جان ہزاروں میں تقسیم کرو، لاکھوں میں تقسیم کرو، کروڑوں میں تقسیم کرو، اگر یہ ایک جان بال کے بالوں کے برابر ہو جائے تو خبیب پھر بھی اس پہ خوش ہے، میں تو غمگین اس پہ ہوں، مولا میری کہانی میرے حبیب کو پہنچانا۔ الخبیب نے یوں کہا تو جبریل وہاں اترا اللہ کے رسول کی محفل میں، آ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، تیرا صحابی تیری جان تیرے دین کے لیے قربان ہو گیا، تیری عزت کے لیے قربان ہو گیا، تیری رسالت کے لیے قربان ہو گیا۔ جب خبیب کا یہ پیغام اللہ کے رسول کو پہنچا تو اللہ کے رسول بھی رو اٹھے۔ آج ابو بکر بھی رو رہا ہے، صدیق بھی رو رہا ہے، فاروق بھی رو رہا ہے، عثمان بھی رو رہا ہے، علی بھی رو رہا ہے، یہ سارے صحابہ آج رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ آج خبیب نے دین کے لیے جان لگا دی، دین کے لیے بازی لگا دی، دین کے لیے ہر چیز لگا دی۔ آج خبیب دین کے لیے لگا کے گیا۔ پھر خبیب نے کہا، ذل عرش صبرنی علی ما یراد بہ فقد بضع لحمی وقد بان مطمعی، اے عرش والے مجھے صبر عطا فرما، مجھے صبر عطا فرما، تو نے مجھے ایک جان دی ہے، یہ تیرے نبی کی رسالت پہ قربان کروں، تیرے دین پہ قربان کروں، تیری نام پہ قربان کروں، تیرے لیے قربان کروں۔ خبیب نے جب یہ بات کہی، اللہ کے رسول کو پیغام پہنچایا گیا، میرے نبی کو فتح مکہ کا موقع آیا، سارے انتقام لینے کا بدلہ آیا۔ نبی انتقام نہیں لے رہا، نبی دیکھ رہا ہے۔ آج سارے انتقام لینے چاہیے لیکن انتقام نہیں لے رہا۔ ادھر متوجہ ہو جی، درود شریف پڑھے۔ جب اللہ کے رسول فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر ہے، 10,000 کی انسانیت ہے، 10,000 کا مجمع ہے، آپ کے پاس 11 لشکر ہیں، 11 سپہ سالار ہیں، مختلف قبیلے ہیں، کتنی تعداد ہیں، کتنے لوگ ہیں، کس قبیلے سے ہیں، ساری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ 10 لشکر ہیں۔ پہلا لشکر خالد بن ولید کا، قبیلہ بنو سلیم، 1,000 کی تعداد۔ دوسرا لشکر زبیر بن عوام کا، قبیلہ بنو سلیم، 500 کی تعداد۔ ابو ذر غفاری کا لشکر، قبیلہ بنو غفاری، 300 کی تعداد۔ بریدہ بن حصیب بنو اسلم کا قبیلہ، 400 کی تعداد۔ بشیر بن شعبان بنو کعب ابن عمر، 550 کی تعداد۔ محبت بن خالد جوہینہ قبیلہ، 800 کی تعداد۔ ابو واقد عیشی بنو بکر، 200 کی تعداد۔ صعب بن جسانہ بنی اشیہ، 250 کی تعداد۔ یہ میرے نبی کے 10 لشکر آگے تھے، 10 لشکر آگے تھے۔ آپ کا لشکر تھا، آپ کے لشکر کا امیر تھا سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 10 سپہ سالار آگے ہیں، آپ کا لشکر پیچھے ہے۔ یہ مختلف طریقوں سے، مختلف راستوں سے گئے، مکے کے اندر داخل ہوئے، میرے نبی بھی داخل ہو رہے ہیں۔ آج سعد بن عبادہ انصاری کی زبان پہ یہ کلمات ہیں، سننا لاڑکانے والوں، سننا لاڑکانے والوں، میرے نبی کے کیا اخلاق ہیں، کتنے انتقام دیے، کتنے ظلم و ستم کیے۔ آج میرا نبی خاموش ہے۔ کیا سعد بن عبادہ انصاری کیا فرما رہا ہے؟ اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم تستحل الحرمة۔ آج تو بدلہ چکانے کا دن ہے۔ آج مکے والوں کے بچے یتیم کریں گے، آج ان کے سامنے انتقام لیں گے، جس طرح انہوں نے کیا تھا اس طرح کریں گے، جس طرح آقا کو دکھایا تھا اس طرح ان کو دکھ دیں گے۔ آج گھر چھینیں گے، بچے چھینیں گے۔ میرے نبی کو جب حضرت عثمان بن عفان نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما نے جا کے اللہ کے رسول کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن عبادہ انصاری یوں کہہ رہا ہے، اگر سعد نے تلوار اٹھائی، آج سعد نے تلوار اٹھائی تو مکے کی گلیاں خون سے رنگین ہو جائیں گی۔ اگر سعد نے تلوار اٹھائی تو آج کعبۃ اللہ کے اندر بھی خون سے بھر جائے گا۔
اگر آج سعد نے تلوار اٹھائی کوئی بچہ زندہ نہیں رہے گا. اگر آج سعد بن عبادہ انصاری نے تلوار اٹھائی یا 10,000 کی جمعیت، 10,000 کی انسانیت، 10,000 کا مجمع تلوار اٹھائے گا، کیونکہ میرے نبی کا سپہ سالار یہ ہے. سعد کے ہاتھ میں آج جھنڈا، سعد کے ہاتھ میں. میرے نبی کی حکمت کو دیکھو، میرے نبی کی بصیرت کو دیکھو، میرے نبی کے مقام کو دیکھو، میرے نبی کی عزت کو دیکھو. آج حضرت سعد بن عبادہ انصاری کی عمارت تو ہٹا رہے ہیں. کس طرح ہٹا رہے ہیں؟ جذبات سے نہیں. پھر بھی اس کے بیٹے کو حضرت کیس کو امیر بنایا. کیوں بنایا؟ کہ سعد بن عبادہ انصاری کو دکھ نہ ہو. آج یہ عمارت معمولی عمارت نہیں، انبیاء علیہ السلام نے سونپی ہے کہ سعد غم نہ کر، اگر میں نے تیرے سے عمارت لی ہے پھر بھی عمارت تیرے گھر میں رکھی ہے. جب حضرت کیس امیر بنے، اللہ کے رسول کعبے کے گیٹ پہ پہنچے. اور نبی کے اخلاق کا پتہ چلے گا کہ میرے نبی کے کیا اخلاق ہیں، میرے نبی کی کیا بلندی ہے، میرے نبی کا کیا مقام ہے، میرے نبی کی کیا عزتی ہے. آج اللہ کے رسول نے مکے کے مشرکوں کو خطاب کیا. ابو سفیان آج بتا تیرے ساتھ میں کیا کروں، مکے والے بتاؤ آج میں کیا کروں. تم نے میری بیٹیوں کو طلاقیں دی، تم نے میرے راستے پہ کانٹے بچھائے، تم نے مجھے ساحر کہا، مجنون کہا، تھوکا، میرے صحابہ کو شہید کیا، میرے صحابہ کے بچوں کو یتیم کیا، زید کو سولی پہ چڑھایا، عبید کو سولی پہ چڑھایا، ابو ذر غفاری کو لہو لہان کر دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لہو لہان کر دیا. اللہ کے رسول کے چچا کے 12 ٹکڑے کیے گئے. آج نبی کہہ رہا ہے بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں، بتاؤ کہ میں کیا کروں. تم نے تو انتہا کر دی، آج بتاؤ کہ میں کیا کروں. پھر اللہ کے رسول نے خوبصورت جواب دیا. تو ابو سفیان کہتا ہے کہ ہم سمجھ گئے، آج ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، آج ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، آج ہماری ملکیتیں ضبط ہو جائیں گی، آج مسلمان ہمارے ساتھ انتقام لیں گے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم. آج میں بھی کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے. یہ نبی کے اخلاق ہیں، یہ نبی کی عزت ہے، یہ نبی کی بلندی ہے. اللہ کے رسول نے یوں فرمایا، آخر بات کہہ کے میں جاتا ہوں. آکے فرمایا وَيْحَقْ يَا أَبَا سُفْيَانَ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأَسْلِمُوا تَسْلِمُوا. اے ابو سفیان، آج دنیا بھی میرے ہاتھ میں ہے، آخرت بھی میرے ہاتھ میں ہے. دنیا کی عزتیں بھی میرے پاس ہیں، آخرت کی عزتیں بھی میرے پاس ہیں. دنیا کے مزے بھی میرے پاس ہیں، آخرت کے مزے بھی میرے پاس ہیں. جنت میں جانا چاہتا ہے تو میری اتباع کرے، بلندیاں چاہتا ہے تو میری اتباع کرے، میرے طریقے پہ آئے. آج وہ بلند ہو جائے گا، آج وہ عزتیں پالے گا، آج وہ مقام لے لے گا. بلال کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، کوئی نہیں پہچانتا تھا، لیکن سب سے پہلے امام الانبیاء علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے، تمام نبیوں سے پہلے. لیکن میرے نبی سے پہلے بھی بلال جنت میں داخل ہوں گے. کیوں داخل ہوں گے؟ آج اونچنے کی نکیل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے. یہ مقام ملا، کیسے ملا؟ یہ مرتبہ ملا، کیسے ملا؟ صحابہ کو عزت ملی، کیسے ملی؟ ابو بکر صدیق بن گیا، کیسے بنا؟ فاروق اعظم بن گیا، کیسے بنا؟ ذوالنورین کیسے بنا؟ علی المرتضیٰ کو کیسے عزت ملی؟ طلحہ اور زبیر کو کیسے عزت ملی؟ نبی کی اتباع کی، نبی کے طریقے پہ آئے، نبی کی زندگی کو بسر کیا. میرے بھائیو، اس نبی کی زندگی کے بغیر ہمیشہ اگر جس نے زندگی بسر کی وہ ہمیشہ عزتوں پہ، جس نے نبی کی زندگی کو چھوڑا ہمیشہ رسوائیوں پہ. میرے بھائیو، میرے نبی نے دین مکمل دیا، کامل دیا، اکمل دیا، پورے کا پورا دین پہنچایا. آج اس دین کے اندر
جو اس طرح ملا ہے، جس طرح سن رہے ہیں اس طرح زندگی بسر کریں، اس طرح اس پہ دین پہ چلیں۔ اگر نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا، نبی کے اخلاق کو چھوڑ دیا، نبی کے دامن کو چھوڑ دیا، نبی کے مقام کو چھوڑ دیا، ہمیشہ ہمیشہ ناکام ہو جائیں گے۔ جس کا نام کامل، جس کی عزت کامل، جس کا مرتبہ کامل، جس کی بلندی کامل، اللہ کا نام کامل، تو میرے نبی کا بھی نام کامل۔ اس بات کو سنو، اللہ کے نام کے اندر 4 حروف، الف لام لام ہاں، الف کو حذف کر دو تو للہ ملک السماوات والارض۔ آؤ سنو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اندر بھی 4 حروف، میم ہا میم دال۔ پھر میم کو بھی حذف کر دو تو حمد، حمد کی معنی بھی تعریف، یہ نام سے بھی کامل ہے۔ پھر اللہ کے الف کو حذف کر دو، پھر نام کو حذف کر دو، لہو ملک السماوات والارض، نام میں کامل اللہ۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میم کو حذف کر دو، ہا کو حذف کر دو تو بچ جائے گا مد، مد کی معنی نیکیوں کی طرف کھینچنے والا۔ پھر آؤ، اللہ کے الف کو حذف کیا، لام کو حذف کیا، پھر دوسری لام کو حذف کر دو، آخر میں ہا بچتی ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، جو اللہ اپنے نام میں کامل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی سنو، میم کو حذف کیا، پھر ہا کو حذف کیا، پھر میم کو حذف کر دو، دال کی معنی داعیا الی الخیر، جو خیر کی طرف بلانے والا۔ نام میں، صفات میں، شان میں، مرتبے میں، مقام میں، بلندیوں میں عزتوں والا نبی، اس کی زندگی کو چھوڑ کے کون سی زندگی بسر کرو گے؟ آتاہ خلق آدم ومعرفت شیش وشجاعت نوح وقلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وصاحت صالح وحکمت لوط ورضا اسحاق وبشرى يعقوب وجهاد يوشع وجمال يوسف وشدة موسى وحب دانيال ووقار إلياس ولحن داود وطاعة يونس وعصمة يحيى وزهد عيسى عليه الصلاة والسلام وقبيسوا في أخلاق الأنبياء عليه الصلاة والسلام۔ تمام نبیوں کی صفات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہے۔ اس نبی کی زندگی کو چھوڑ کر کون سی زندگی بسر کرو گے؟ بش کا چہرہ اچھا لگتا، غیر کا چہرہ اچھا لگتا، امام اچھا نہیں لگ رہا، لباس اچھا نہیں لگ رہا، تاریخ اچھی نہیں لگ رہی، کون سی زندگی ہے؟ مسلمان تیری پہچان ہے، کون سی پہچان ہے؟ چھوٹا مسال تیرے پیچھے پہچان ہے، کون سی پہچان ہے؟ آج ہم کہتے ہیں وہ جو آسمان پہ گئے، جس نے ٹیکنالوجی پہ کام کیا، اس کی ابتدا کریں۔ اور میرے بھائیوں اس کی ابتدا کرو جو زمین پہ کھڑا ہے، ہاتھ اٹھائے تو جان دو ٹکڑے ہو جائے۔ کس کی ابتدا کر رہے ہو؟ کس کی ابتدا کر رہے ہو؟ جس کو اونٹنی میں بھی پہچانا، پتھروں نے بھی پہچانا، درختوں نے بھی پہچانا، جانوروں نے بھی پہچانا، میں اور آپ اس نبی کو بھلا کر بیٹھے ہیں۔ وہ سیرت کا جلسہ اللہ کی قسم ایک پیغام دیتا ہے۔ خالد محمد سمرو صاحب نے یہ جلسہ اس لیے نہیں رکھا کہ سن کے چلے جاؤ، سن کے چلے جاؤ، یہ اس لیے نہیں ہے۔ زندگیوں کو چینج کرو، زندگیوں کو تبدیل کرو، زندگیوں کو تبدیل کرو۔ اگر زندگیاں تبدیل ہو گئی تو جلسے کا مقصود حل ہو گیا۔ اگر میں نے اور آپ نے سن لیا، اس کام سے نکالا، کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی کس طرح چینج ہوگی، کس طرح تبدیل ہوگی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو زندگیاں چینج ہوگی، نبی کے طریقے پہ آئیں گے، زندگیاں چینج ہوگی، نبی کے حسن کو اپنائیں گے، نبی کے طریقے کو اپنائیں گے، نبی کی سیرت کو اپنائیں گے تو زندگیاں چینج ہوگی۔ جس کو اللہ راضی کرے، جس کو اللہ راضی کرے، تمام انسانیت اللہ کی رضا کو چاہے، تمام انسانیت اللہ کی رضا کو چاہے، جس کو خود خدا راضی کرے اس کی زندگی کو چھوڑ کر کس کی زندگی کو بسر کرو گے؟ اللہ کی قسم زمانے کے اندر ہر لوگ پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ الا دینداروں کے بغیر جو سنت کی اتباع کرتے ہیں، جو دین پہ چلتے ہیں، وہ ہمیشہ چین اور سکون میں ہے۔ ہاں تھوڑی بہت اگر مشکلیں دیکھی، تکلیفیں دیکھی تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن جس نے نبی کے طریقے کو اپنایا وہ ہمیشہ عزتوں پہ ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، نبی کی زندگی کو اپناؤ، نبی کے دامن کو اپناؤ، یہی پیغام ہے، یہی علامہ کا پیغام ہے، یہی علماء کا پیغام ہے، یہی جلسے کا مقصود ہے۔ رب کعبہ کی قسم جلسے کا یہی مقصود ہے، اس کے بغیر کوئی مقصود نہیں۔ کل جا کے یوں نہیں کہنا کہ ڈاکٹر صاحب نے علماء بلوائے تھے،
یوں بیان ہو رہے تھے، ہم نے سنے بہت اچھی باتیں. یہ نہیں پیغام ڈاکٹر صاحب دے رہا ہے، علامہ پیغام دے رہا ہے. کون سا پیغام؟ نبی کی زندگی کو اپناؤ، نبی کی زندگی کو اپناؤ، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے نبی کی زندگی کو اپناؤ. کون اس جلسے کے اندر اس بیان میں کس نے ارادہ کیا کہ میں داڑھی رکھوں گا، میں نبی کا لباس پہنوں گا، میں امامہ پہنوں گا؟ آج وہ کھڑے ہو کے اقرار کریں کہ نبی کی زندگی بسر کریں گے. اس بات کو ختم کرتا ہوں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے. اس شیر مرد مجاہد کے لیے خود بھی مانگو، اپنی بیویوں سے، اپنی بچوں سے، اپنے گھر والوں میں یہ بات کو اللہ اس کی زندگی میں برکت کرے. اس کی زندگی میں کیا بلکہ تمام علماء حق کی زندگی میں برکت کرے. جو جس کونے پہ دین کا کام کر رہا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت کرے. یہ مجاہد ہیں، یہ آنکھ کے ستارے ہیں، یہ سورج ہیں. اگر یہ ایک بھی اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. یہ تو پوری دنیا کو اٹھانے والے ہیں. تو میرے بھائیوں، نبی کی اتباع کرو، علماء کے پیچھے چلو، اس پہ اقرار کرتے ہو وما علینا الا البلاغ.